حضرت معاویہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے تو عالم اسلام میں عقائد و اعمال کے اعتبار سے 3 قسم کے لوگ موجود تھے۔ پہلا گروہ شیعان علی کا تھا۔ یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مستحق خلافت سمجھتے اور اب ان کے بعد انہی کی اولاد کو منصب خلافت کا حقدار مانتے تھے۔ یہ گروہ عراق اور ایران میں زیادہ آباد تھا اور مصر میں بھی اس خیال کے لوگ بکثرت پائے جاتے تھے، مگر حضرت امام حسن کے خلافت کے چھوڑ دینے اور امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لینے سے اس گروہ کی تعداد پہلے سے بہت کم ہو گئی۔ دوسرا گروہ شیعان معاویہ یا شیعان ابو امیہ تھا۔ اس گروہ میں تمام ملک شام اور بنو قلب وغیرہ و حجازی قبائل بھی شامل تھے۔ یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی وجہ سے امیر معاویہ اور بنو امیہ ہی کو مستحق خلافت سمجھتے اور ان کی امداد و انعت کے لیے ہر طرح آمادہ تھے۔ تیسرا گروہ خوارز کا تھا، جو لوگ شیعان علی اور شیعان ابو امیہ دونوں کو گمراہ اور کافر یقین کر کے ان کے مقابلے میں ہر قسم کی قوت اور شدت کام میں لاتے تھے۔ انہی میں منافق اور شاذی لوگ بھی تو متفقہ طور پر عالم اسلام کے دشمن تھے جو ملے جلے رہتے تھے۔ ان خوارز کی تعداد زیادہ تر ملک عراق یعنی بصرہ، کوفہ اور ایران میں موجود تھی۔ ان تینوں گروہوں کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی ایسے لوگوں کا موجود تھا جو ان تمام جھگڑوں اور ہنگاموں سے الگ تھلگ رہتا تھا اور خاموشی اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ ان لوگوں میں اکثر ذلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں پائے جاتے اور حجاز کے دیہات یا اونٹوں کی چراگاہوں میں اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ امیر معاویہ کو خلیفہ ہوتے ہی سب سے پہلے خوارز کا مقابلہ کرنا پڑا۔ جب ربیع اول سن 41 ہجری کے آخری عشرے میں صلح نامہ تحریر ہوا اور کوفہ میں حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت عامہ ہوئی تو فردہ بن نوفل اشجعی خارجی 500 خارجیوں کی جمعیت لے کر اعلانیہ مخالفت پر آمادہ ہوا اور کوفہ سے فردہ نکل کر مقام نخلیہ میں جا کر خیمہ زن ہوا۔ امیر معاویہ نے ان لوگوں کے ساتھ زیادہ سختی اور تشدد کو مناسب نہ سمجھ کر تدبیر سے کام لیا۔ اہل کوفہ کو جمع کر کے نصیحت کی اور کہا کہ اے لوگ، تمہارے ہی بھائی بند ہیں، تم ہی ان کو سمجھاؤ اور جنگ و مخالفت کے بعد نتائج سے آگاہ کرو۔ قبیلے اشجع کے لوگوں پر یہ اثر ہوا کہ وہ گئے اور فردہ بن نوفل اشجعی کو پکڑ کر باندھ لائے۔ خارجیوں نے عبداللہ بن ابی حواسہ کو اپنا سردار بنا لیا اور صلح کی طرف قطعاً اپنا میلان ظاہر کر دیا۔ آخر کوفیوں نے ان کا مقابلہ کیا اور عبداللہ لڑائی میں مارا گیا۔ اس کے بعد ان کی تعداد صرف 150 رہ گئی اور حوصلہ صدیق کو انہوں نے اپنا سردار بنا لیا۔ ان واقعہ لوگوں کو بھی مساحلیت کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے لڑ کر مرنا پسند کیا اور مساحیت کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ آخر ابو حسرہ اور اس کے ہمراہی لڑ کر مارے گئے اور کچھ لوگ عراق و ایران کے مختلف شہروں میں چلے گئے۔ یہ پہلا مقابلہ امیر معاویہ کو خلیفہ مقرر ہوتے ہی کوفہ میں پیش آیا تھا اور ساتھ ہی خراجیوں کی اس قسم کی جمعیت کا حال معلوم ہوا تھا کہ ہر شہر میں موجود اور تمام عراق میں پائے جاتے ہیں۔